نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلی عبادت، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اتنا روئے، کتنا روئے، آنکھ سے آنسو نکلے، چہرے پر پڑے، چہرے پہ پڑ کے زمین پہ گر جائے اور زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بندہ اتنا روتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلا، زمین پہ گر گیا، زمین نے جذب کر لیا، اس بندے کے اوپر قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کون ہے اتنا ظالم، کون ہے اتنا شقی القلب جو اتنا ایک دفعہ نہیں رو سکتا کہ زمین کے اوپر آنسو گر جائیں؟ اور یقین مانیے زمین کا کلیجہ 40 دن کی بارش سے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا بندہ مسلم کا خوف خدا سے نکلا ہوا ایک آنسو زمین پہ گرتا ہے۔ زمین کا کلیجہ جتنا ٹھنڈا تب ہوتا ہے، 40 دن کی بارش سے بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا، کل پل صراط کے اوپر بعض لوگ ایسے گزریں گے کہ جہنم کی آگ بجھنا شروع ہو جائے گی، وہ آگ جس کی لپٹیں ہر بندے کو پکڑنے کی کوشش کریں گی۔ بعد ایسے خوش نصیب ہوں گے، جب پل صراط کے اوپر سے گزرے ہوں گے، جہنم کی آگ بجھنا شروع ہو جائے گی، جہنم پکار اٹھے گی، بول اٹھے گی، نکلو، تیزی سے چلو، آگے بڑھو، تمہارے آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ آنسو دنیا میں جو گرائے ہوں گے، وہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر بھی بندہ گزر رہا ہوگا تو آنسو اس کے زمین پہ گرائے ہوئے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بندہ آگ میں کیسے جائے گا؟ یہ بندہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اور اللہ رب العزت کو بھی پتہ ہے، امت کے اندر بعض بندے ایسے ہوں گے جو اتنا نہیں رو سکتے کہ زمین کے اوپر آنسو گرے، وہ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور چہرے پہ پڑ جائے، صرف چہرے پہ پڑنے کی الفاظ ہے، یہاں پہ صرف آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھیں بہ پڑیں، یہاں پہ زمین کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی پر بس ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بعض شقی القلب ایسے ہو سکتے ہیں جن کو رونا نہیں آتا، جو بہت کوشش بھی کریں آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، وہ کیا کریں؟ سنن ابن ماجہ میں اس روایت کی بعض سندوں کے اوپر، بعض راویوں کے اوپر ائمہ کی جرح موجود ہے، لیکن مفہوماً یہ باتیں دیگر احادیث کی وجہ سے اس روایت کو بھی مضبوط کرتی ہیں، اور جنرلی عمومی طور پہ رونے کی عبادت کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں وہ اس کے مفہوم کو درست ثابت کرتی ہیں کہ جو بندہ اتنا روئے، صرف آنکھ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ پانی آنکھ کے اندر رہ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا، آنکھ کے اندر ہی پانی ہے، انسان اتنا تو نہیں رویا کہ آنکھ سے باہر آ گیا، لیکن آنکھ کے اندر پانی تھا، رب کے خوف کی وجہ سے آنسو کچھ قطرے بنے، چاہے آنکھ سے نہیں نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ کے اندر آنسو آ گیا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور بعض روایات جن میں حضرت عمر کی روایت بھی شامل ہے، جس بندے کو رونا نہ آتا ہو، جس بندے کی آنکھیں نہ بہتی ہوں، جو بندہ نہ رو سکے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنا چہرہ رونے والا بنا لے، اللہ رب العزت کے ہاں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا، چہرہ رونے والا بنا لینا۔ اور حضرت عمر نے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں میں یہ واقعہ معروف ہے، بدر کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہیں آپ کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے بھی کہا اللہ کے رسول ان کو آزاد کر دیا جائے، فدیہ لیا جائے، اسلام مضبوط ہوگا، کوئی تعلیم کا کام لے لیا جائے، کوئی تعمیر کا کام لے لیا جائے، کوئی ایسا تعمیری کام ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا میری رائے یہ ہے، اللہ کے رسول حکم تو آپ کا چلنا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے جس کا جو رشتہ دار گرفتار ہوا ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے، زمین کے اوپر سے شرک ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو منظور کیا، حضرت عمر کی رائے کو منظور نہ کیا۔ حضرت عمر چلے گئے، آسمان سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب آئے واپس
کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول آنسو آپ کے چہرے پر اس طرح بہ رہے ہیں، جھڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ مجھے بتائیے رونے کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر نہیں بھی بتاتے مجھے کچھ خبر کیجئے، اگر مجھے اس بات پہ رونا نہ آیا میں بھی آپ کے ساتھ اپنا چہرہ رونے والا بنا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر گرفت نہ کی، گویا رضامندی کا اظہار کیا کہ عبادات کے اندر صرف رونے والا چہرہ بنانا بھی اللہ رب العزت کو مقبول اور منظور ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان بھی بیان کی اور کہا عمر تیرے مشورے کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں، اگر میں نے یہ فدیہ لینا اور مال غنیمت لینا جائز نہ رکھا ہوتا تو عذاب تم لوگوں کے اوپر آ جاتا۔